اللہ تعالیٰ نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کا حکم دیا ہے۔ اختلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اختلاف اس امت کا رحمت ہے، لیکن اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے آپس میں صلح کروانی۔ یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے آپس میں جھگڑنے کی؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں جب ہم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا، تم آپس میں صلح والا معاملہ رکھو گے تو ہوگا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہوگی۔ تو یہ رحمت تب ہوگی جب ہم صلح کی فضا بنائیں گے۔ جو مرضی ہوتا رہے، ہر ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ 100% اتفاق نہیں ہوتا، کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی بات پر تھوڑا بہت اختلاف رہتا ہے، لیکن اس اختلاف کو طول دینا، اس اختلاف پر جھگڑا کرنا، اس اختلاف کی وجہ سے فساد کا ماحول بنانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام نے منع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ دو مسلمان آپس کے اندر ایک جان ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اگر جسم کے ایک حصہ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو پوری تکلیف اور درد احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں تم بھائی بھائی بن کر رہو، صلح والا معاملہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت ہو۔ آج حکمرانوں کی وجہ سے ہم جھگڑتے ہیں نا آپس میں، حکمرانوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، جب لوگ میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف باتیں ڈال دیتا ہوں، ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، غصے والے فیصلے حکمران اپنی رعایا اپنی قوم کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور جب لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حکمرانوں کے دلوں کے اندر قوم کی محبت ڈال دیتے ہیں، حکمرانوں کے دلوں کے اندر قوم کی محبت بٹھا دیتے ہیں، حکمرانوں کے دلوں کے اندر قوم کی خیر خواہی، قوم کے بارے میں نرم اور اچھے فیصلے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم نے بادشاہوں کے بادشاہ کو کتنا راضی کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو تو راضی نہیں کیا جس نے مجھے بنایا، جس نے ایک مشین بنا دی، ایک فیکٹری چلا دی، تھوڑی سی سڑک بنوا دی، اس کو ہم سب کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنا دی، اس اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے مسلمان ہیں یہ؟ دیکھو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں لمن الملک اليوم، ابھی بتاؤ ہر دن ہر جگہ بادشاہی کس کی ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار، تیرے اللہ اکیلے کی ہر جگہ بادشاہی ہے، اور ایسی بادشاہی جو غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، ایسی بادشاہی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بادشاہی اور اللہ کی اتنی بڑی رعایا، اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں مان رہے۔
اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے ساتھ محبت کر لیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، تو یہ حکمرانوں کے معاملات یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے ہاں یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ فرعون کو دیکھو، پورے ملک کے اندر کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، کیوں جی؟ فرعون اپنی رعایا کے اندر بچیوں کو چھوڑ دیتا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جب ہم کرنے پہ آئے تو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی رعایا کی بات کرتا ہے، میں تیرے گھر میں موسیٰ پال کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ نے پال کے دکھایا نا، فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پالا۔ تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے؟ ہم ان حکمرانوں کے لیے مرتے پھر رہے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کے جو حکمران ہیں، ان کے لیے آپس میں لڑائیاں، آپس میں اختلافات، اور اتنے اختلافات مذہب بھول جاتے ہیں، انسانیت بھول جاتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے کا ایک واقعہ سنا، سیاسی بحث ہو رہی تھی، ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا۔ یہ بلوال کا واقعہ ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اختلاف اس امت کا حسن ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے، اختلاف برائے تنقید نہ ہو، اختلاف برائے فساد نہ ہو، اختلاف برائے ذلت نہ ہو، اختلاف برائے تحقیر نہ ہو، دوسرے کو حقارت کے لیے ثابت کرنے کے لیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ہو اصلاح کے لیے۔ یہ جو معاملات کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، مخلوط معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سارے جو بیٹھ کے مشاورت ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ ایک نے بات کی مخالفت کرتی، دوسرے نے تائید کر دی۔ جب زیادہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ زیادہ لوگوں نے مخالفت کر دی ہے تو فساد شروع کر دو، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جو اس وقت کنسپٹ چل رہا ہے، جو ہمارا مائنڈ چل رہا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، بس۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بات کی یہ کافر ہے، اس کو میں قتل کر دوں گا۔ اتنی مزاج میں شدت یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو اس بادشاہ کے لیے جذبہ پیدا کرو جس نے ساری کائنات بنا دی ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں، ان کے لیے ہم مرتے پھر رہے ہیں، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ بادشاہی تیرے اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مالدار کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہو نا، ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو مرعوب ہو جاتے ہیں، اور کئی تو مالداروں کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مالدار کیا ہے؟ قارون کتنا مالدار تھا، اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا۔ نمرود کتنا مالدار تھا، اب نمرود بادشاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، بادشاہ نہیں تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دے دی، آگ سے بچا لیا، اور نمرود اپنے تخت بادشاہی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے وہی جوتے مروا کے اس کو ذلیل کر دیا۔ اس کے دماغ میں مچھر چلا اور اس کے وزیروں نے اس کو جوتے مارے، جس سے اس کو سکون ملتا تھا وہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بادشاہ بڑا کوئی ہے؟ تو اس اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کے لیے آپس کے اختلافات میں ہم اتنے حد سے نکل گئے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مسلمان تو اپنے من کا بادشاہ ہے، مسلمان تو اپنے مذہب میں، ایمان میں خود بادشاہ ہے۔ اپنے ایمان کے بادشاہ بنو، دوسروں کے لیے کیوں بادشاہی کے پیچھے غلامی اختیار کرتے ہو؟ اپنے من کا بادشاہ انسان کیسے ہے؟
اپنے ایمان کا بادشاہ کیسے ہے؟ اپنے اندر کے ایمان پر پختہ رہو، چاہے کسی سے اتفاق کرو، چاہے کسی سے اختلاف کرو، اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کرو۔ آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ دیکھو میں اپنے ایمان کے اوپر کوئی سودا نہیں کرتا، تو یہی تو بادشاہی ہے، کسی بات پہ سودا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالی نے جو مسلمان کو ایمانی غیرت دی ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کر، بس اپنے اللہ کے پیچھے چل، اپنے اللہ کے لیے اگر اٹھنا ہے تو اٹھ، میدان میں آ۔ کتنے محاذ پڑے ہیں یہاں آپس کے جھگڑے اور فسادات میں، اتنے ہی اگر جوش، میں تو حیران ہوتا ہوں کئی لوگ کچھ حکمرانوں کی باتیں سن کے نا، وہ دل کرتا ہے جی میں تو جہاد کے لیے تیار ہوں، اور میں کہتا ہوں اتنا اگر جذبہ ہے تو چلو نا فلسطین جاؤ، اگر اتنے جذبہ ہے تو افغانستان میں فوج کی بھرتی ہو رہی ہے، لے جاؤ، جا کر آپ بھی تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ جاؤ۔ کشمیر میں کتنے مسلمان کٹ رہے ہیں، اگر اتنا ہی شوق ہے اسلام کے لیے کسی حکمران کا ساتھ دینے کا، تو ڈائریکٹ اسلام کا ساتھ دو نا، پتہ چل جاتا ہے کتنے جذبے والے ہیں۔ یہ پھوسلیاں مارتے ہیں لوگ، ہوائی فائرنگ، جھوٹے جذبے، نقل و حرکت، وہ بھی صرف دکھاوے کی۔ اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی فلاں جماعت کا ساتھ دینا یہ جہاد ہے، فلاں بندے کا ساتھ دینا یوں ہے جیسے کسی نبی کا ساتھ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ فلاں سیاستدان کا ساتھ دینا ایسے ہے جیسے کہ قبر کے اندر نجات ہے اور سارے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ عجیب و غریب حرکتیں۔ اور بھئی اگر اتنا جذبہ ہے اسلام کے لیے مر مٹنے کا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ چلو جاؤ، پوری دنیا میں اسلامی افواج موجود ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، فی سبیل اللہ کام کروں گا جی، میں تیار ہوں اسلام کے لیے، ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہی بات آ گئی نا کہ جتنی مرضی باتیں کروا لو، اور جب کام کی باری آئے تو نظر نہیں آتے۔ یہ لوگ، ایک آدمی میرے پاس ہے، بڑا زبردست لطیف ہے، میرے پاس ہے جی، یہ آج کل عادت ہے نا ہمیں یہ ختم کروانے کی، میری والدہ دا ساتھ ہے، میرے دادے دا ساتھ ہے جی، فلانے دا ختم ہے جی، کہتے ہیں نا ہم، استاد جی کو پڑھے قرآن ہے، ہمارا قرآن لینے کا انداز دیکھو، قرآن کریم کا ثواب لینے کا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ استاد جی پڑھے ہوئے قرآن ہے، جیسے ہم ایک عام دکان پہ جا کے کہتے ہیں فلاں چیز ہے، اب بتائیں ہم نے قرآن کو کیا اہمیت دی، قرآن والے کو ہم نے کیا اہمیت دی؟ پھر کہتے ہیں جی ہم کوئی غلام ہے، اس سے بڑھ کے تیری غلامی کیا ہے؟ تو اپنے مذہب کی عزت نہیں کر رہا۔ اگر تو غلام نہیں ہے تو اپنے مذہب کی عزت کر، اپنے ایمان کی عزت کر، اپنے نبی کی عزت کر، اپنے اللہ کا غلام بن، پھر تو آزاد اور بادشاہ ہے۔ جن کے پیچھے مرتے پھر رہے، مثال کے طور پہ جس تنظیم یا جس لیڈر کے پیچھے مر رہا ہے اس کا غلام تو بن گیا نا، کیوں جی؟ اس کا غلام تو بن گیا۔ یہ کیا آزادی ہے؟ آزادی وہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، مساوات، ہر ایک کا حق برابر ہے۔ کسی امیر کو غریب پر روپ ڈالنے کی، طاقت دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی نے جو مسلمان کو آزادی اور اختیارات دیے ہیں، مسلمان تو اپنی شان پہچان تو صحیح۔ تو میں وہ لطیفہ سنانے لگا تھا، ایک بندہ آیا، استاد جی پڑھے قرآن ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ جو بندہ ایسے آ کر کہتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کی توہین ہے، میں کہتا ہوں جی نہیں ہے جی۔ جو کوئی آ کر کہہ دے استاد جی دعا کر دینا فلاں والدہ کا ساتھ ہے، آپ بتائیں ایک بندہ سارا دن قرآن اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ جو باہر ڈیرے پہ بیٹھ کے دعا کروا دے گا سال بعد ایک دفعہ آ کے تمہاری والدہ کی بخشش، اس کی دعا سے جلدی ہوگی یا مسجد میں بیٹھا اس کی جلدی قبول ہوگی؟ کیوں جی؟ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے
اس سے تم قرآن لے کے وہاں ڈیرے پہ جا کے بخشوا رہے ہو. عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے. مجھے کہنے لگا استاد جی پڑھے قرآن ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہے. اچھا استاد جی میں کل آؤں گا, مجھے کوئی پڑھا ہوا قرآن دے دینا. میں نے کہا جی میں ایڈا امام الاولیاء تو نہیں ہوں کہ ایک دن ایک رات میں قرآن ختم کر کے آپ کے حوالے کر دوں, لیکن چلو کوشش کرتے ہیں. 2-3 دن 4 دن ہفتہ گزرا, پھر آ گیا استاد جی وہ آپ کے ذمہ کام لگایا تھا, قرآن پاک ہے پڑھے آیا کوئی؟ میں نے کہا جی ایک قرآن پاک آپ لے لیں اور اس کا احصال ثواب آپ کو ہماری طرف سے ہدیہ ہے, آپ اپنی والدہ کو احصال ثواب کر لیں. کہنے لگا بس, آپ اندازہ لگائیں اس بندے کی سوچ کا. کہنے لگا بس استاد جی کو. میں نے کہا ادھر آؤ, ایک سپارہ پڑھ کے دکھا مجھے بیٹھ کے. میں نے کہا ادھر بیٹھو, ایک سپارہ پڑھ کے دکھا, 1000 روپے انعام دوں گا, بیٹھ. کمال ہے, پورا قرآن تجھے دے دیا, ابھی کہہ رہا بس استاد جی. پھر جب میں نے کہا ایک سپارہ پڑھ کے دکھا, کہنے لگا نہیں استاد جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ, چلو وہ جا رہا ہے. خود ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے اور جو پورا قرآن پڑھا ہوا دینا, کہہ رہا بس استاد جی. پھر ہماری حالت بھی وہی ہے. کل ایک دوست سے یہی جو آج کل علماء کے خلاف لوگ بولتے ہیں, میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. آپ جیسے لوگ تب پیدا ہوتے ہیں, تب دنیا میں آپ جیسے لوگوں کو وجود ملتا ہے جب ناچنے والوں پر پیسہ زیادہ اور مولویوں پر پیسہ کم لٹایا جاتا ہے. جب مولویوں کو کم پیسہ دیا جائے گا, دین کا کام کرنے کے لیے تعاون کم کیا جائے گا, اور ناچنے والی پر پیسہ زیادہ لٹایا جائے گا, پھر آپ جیسے لوگ ہی آئیں گے دنیا میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ اپنے ایمان کی طاقت کو پکڑیں, آپ اپنے مرکز مسجد کو پکڑیں. آپ کیا سیاست دانوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہو؟ کیا سیاست دانوں کے پیچھے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں؟ عجیب و غریب. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ حالات چل پڑے ہیں. دیکھو جب اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی غلامی کو چھوڑ کے یہ 2 ٹکے کے سیاست دان کے ہم غلام بن رہے ہیں. اللہ کے سامنے ان سیاست دانوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بتائیں, کوئی حیثیت ہے؟ تو اگر ہمیں جذبہ ہے, شوق ہے اسلام کے لیے اٹھنے کا, تو اللہ کے نام پہ اٹھے نا, جماعتوں کے نام پہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے ساتھ جب ہمارا مضبوط تعلق ہوگا تو اسلامی حکمران آئیں گے. یہ میں نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. تو لہذا آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا بنائیں, صلح کا ماحول بنائیں. جو بھی کوئی اگر سیاسی بحث میں کوئی الجھانے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس کو ایک ہی بات کریں, بھئی آپ کو شوق ہے حکمرانوں کے پیچھے چلنے کا, آپ کو جذبہ ہے حکمرانوں کے لیے اٹھنے کا, تو اس کے پیچھے چلنا جو سارے حکمرانوں کا حکمران ہے. تو نے نماز پڑھ لی اس کے لیے, اس کو سجدہ کر لی ہے؟ کیا تو نے روز اپنے ملک پاکستان کے لیے نفل پڑھ کے 2 دعا مانگی ہے؟ کیا تو نے اپنے ملک پاکستان کے لیے روزانہ حفاظت کی تسبیح پڑھی ہے؟ کیا تو نے کی ہے؟ یہ تو کر نہیں سکتا, اور خالی کھوکھلے نعرے لگا کے عوام کو یملا بنا رہے ہو. خدارا اپنے مرکز مسجد کو پکڑو, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. اسی سے انقلاب آئے ہیں اور انہی سے آئے گا, اس کے علاوہ کوئی انقلاب نہیں ہے. اصل بادشاہی دلوں پہ حکومت کرنا ہے, عوام کے اوپر پیسے کے ذریعے حکومت کرنا کوئی کمال نہیں. اور آج تک جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے ہیں, انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے. تو جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا, آپ خود حکمران ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں, اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.